اور سوال کیا فاخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اصل میں مزاج ہے کہ جس بات میں بورنگ ہو اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے، پھر اس کی طرف توجہ بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک مسلمان ہو اور اسے یہ نہ پتا ہو اسلام کیا ہے، ایک مسلمان ہے اور اسے یہ پتا نہ ہو کہ ایمان کیا ہے۔ جب یہ ختم نبوت کی تحریک چلی تھی تو بہاول نگر کی عدالت میں انگریز جج نے اسی بات پہ بہت سارے مسلمانوں کو گرا دیا تھا کہ بتاؤ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ مرد کلندر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے، انہوں نے آ کر اس کی اصل تشریح کی تھی۔ بہرحال میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، مسلمان بنتا ہے دو چیزوں کے مرکب ہونے سے۔ اگر کوئی کہے نا مسلمان، تو وہ دو چیزیں مرکب ہوں گی تو مسلمان بنے گا اس حدیث کے مطابق۔ فاخبرنی عن الاسلام، ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے۔ اب یہ گواہی دل سے نہیں ہے، یہ گواہی عمل سے نہیں ہے، یہ گواہی قول سے ہے، زبان سے تو کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ قولی فعلی مالی، پتہ چلا عبادتوں کی اقسام کتنی ہیں۔ تو عین اسی طرح جو قولی عبادت ہے یہ تب عبادت بنتی ہے پہلے قول سے اقرار ہو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ زبان سے اقرار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور پھر یہ بھی کہہ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر ماتھا کہیں اور رکھا ہو، پھر پیشانی کہیں اور لٹکائی ہو، پھر جھکا کہیں اور ہو، پھر گرا کہیں اور ہو، پھر مشکل کشا اس کا کوئی اور ہو، پھر حاجت روا کوئی اور ہو۔ لوگوں نے تو کچھ ہستیوں کے ناموں کے ساتھ لگا دیا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، حالانکہ اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ یہ تھی گواہی، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ پھر تو نماز قائم کرے۔ اسلام کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے، پھر تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے، اور اگر تیرے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو پھر تو حج بھی کرے۔ یہ اسلام ہے، اس کا سارا کا سارا تعلق ظاہری چیزوں سے ہے۔ روزہ رکھا ہے تو صبر کیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے تو مال خرچ کیا ہے، حج کیا ہے تو مال خرچ کیا ہے، جسم کی طاقت بھی لگی ہے، نماز پڑھی ہے تو جسم کی طاقت بھی لگی ہے، قولی عبادت بھی ہوئی ہے، فعلی عبادت بھی ہوئی ہے، ساری چیزوں کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اسلام ہے۔ اسلام اور ایمان اگر ایک ہوتا نا تو وہ شخص دوسرا سوال نہ کرتا، اس نے فوراً کہا صدقتا، اے اللہ کے رسول آپ نے جو فرمایا یہ سچ ہے، لیکن آپ یہ بھی فرما دیں ایمان کیا ہے۔ اسلام کا تو پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ، اور میں یہ سمجھوں کہ اسلام کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، ایمان کیا ہے آپ بھی سمجھیں، دونوں چیزوں کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ توجہ کرنی، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کہے، تو دل سے عزم کرے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا، یہ صفت ایمان مفصل پڑھ لیں بس، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ، یہ اقرار زبان سے نہیں ہے، یہ اقرار اس میں یہاں
زبان سے نہیں کہا جاتا. فرمایا تو ایمان لے آئے اللہ پر. اب میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے سورۃ حجرات کے اندر. فرمایا قالت الاعراب، کچھ نا عربی دیہاتی لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی. فرمایا جو ایمان ہے وہ تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے. پتہ چلا اسلام ہے تمہارے جسم کے ظاہری اعضاء سے ظاہر ہو، ایمان ہے تمہارے دل کے اندر اتر جائے. تم ایمان نہیں لائے، اسلام لائے ہو، یعنی ظاہری کلمہ بھی پڑھتے ہو. اچھا ان عرابیوں کی طرف غور کریں اور پھر اپنے آپ پر بھی ہم سب غور کریں. ظاہری کلمہ بھی پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکات دیتے ہو. اس چیز کا نام تو اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ایمان یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر تمہیں یقین ہو جائے. ایمان کا مطلب یقین ہے، اندر سے تم مطمئن ہو جاؤ. مطمئن کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی چیز کو جب ہم حفاظت سے اور کسی بھی چیز کو جو این بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اس کو اب کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بے فکر ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں مطمئن ہو جانا. فرمایا اللہ پر تمہارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تم اس طرح مطمئن ہو کہ جو کام تم اللہ پہ چھوڑ دو پھر اس کی فکر ہی چھوڑ دو. پھر یہ ضروری نہیں ہاں کرتا تو اللہ ہے لیکن، کرتا تو اللہ ہے مگر. اللہ کرتا ہے تو پھر لیکن کیا ہے؟ اللہ کرتا ہے تو پھر مگر کیا ہے؟ یہ پھر دوسری بات تمہارے ذہن میں نہ آئے. پھر تم اتنے مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے. بھروسہ، توکل. اور یاد رکھیں اللہ پر ایمان لانا جو دل سے ایمان، ایک تو گواہی ہے نا وہ اسلام میں دے چکے. ایمان میں اللہ پر، اللہ کی دو صفتیں ہیں. کوئی کہے نا اللہ پر ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ اللہ کی بہت ساری صفات میں بڑی دو صفتیں ہیں، ان دونوں پر ایمان ہو اور بلا درجے کا ایمان ہو، یہ ایمان کہلاتا ہے. یہ آمنت باللہ کی تشریح ہے. کیا؟ واللہ بکل شیء علیم. اللہ کی ذات کو ہر شے کا علم ہے. اللہ کی ذات کو ہر شے کا علم ہے. اب یہ وہ صفت ہے جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. دوسرا کوئی فرد، کوئی جنس، کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اس جیسی نہیں ہو سکتی کہ جسے ہر شے کا علم ہو. یہ صرف اللہ کی ذات ہے جسے ہر شے کا. اور کتنا علم ہے؟ مجھے علم ہے کہ میں نے کیا کیا، مجھے اس وقت علم ہے میں کیا کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو نہیں پتا میں کل کیا کروں گا، کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ہمیں علم نہیں ہے. اللہ کی ذات کو یہ علم ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، میری زندگی میں کیا ہوگا، میری قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، میزان پر کیا ہوگا. اللہ سب جانتا ہے اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. یہ بات سمجھیں، اللہ جانتا ہے توحید نہیں ہے، اللہ جانتا ہے یہ توحید اور اللہ کی وحدانیت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے وہ وحدانیت نہیں جانتا. وحدانیت یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. وہ اللہ کسی کو عطا کر دے، کسی بات اللہ کسی کو عطا کر دے وہ الگ بات ہے. اور دوسری اللہ کی صفت ہے قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تقدیر کیا چیز ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کو علم ہے اور انسان چوری کرنے جا رہا ہے تو اللہ اس پہ قابل نہیں ہو سکتا. ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا. اللہ ہوتا نہیں، اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ جھوٹ بولے. یہ تقدیر ہے، تقدیر کا مسئلہ اسے سمجھے. ایک بندہ دوسرا بندے کو پتا ہے گولی چلا رہا ہے، گولی چلانے والے کو اللہ روکنے کا قادر نہیں. جسے لگ رہی ہے اس کو ظلم ہو رہا ہے، جان سے جائے گا مر جائے گا، اللہ روکنے پر بھی قادر ہے. تو پھر بھی اس نے گولی چلائی تو شخص مر گیا، یہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ بات ہے تو تقدیر کیا ہے. یا اللہ آج اللہ تو یہ چیزیں رکھنے کا قادر نہیں، اللہ ہر شخص قادر ہے.
میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں تمہید بات کی اس مسئلے کو سمجھنے. یہاں پہ یہ مسئلہ تھا کہ اللہ قادر نہیں ہے، لیکن اللہ قادر ہے. جو یہ مسئلہ عقیدہ رکھنے اللہ قادر نہیں ہے وہ بھی بات ہے. اور اگر تو یہ عقیدہ رکھتا ہے تقسیم عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یا ٹائم ٹائم سے سوال اٹھتے ہیں کہ اللہ جب ہر شے پہ قادر ہے تو اللہ گناہوں سے بندے کو روکتا نہیں، اللہ قاتل کو قتل سے روکتا کیوں نہیں، اللہ ظالم کو ظلم سے روکتا کیوں نہیں. ساری دنیا صاف کرنے لگے، ظلم سے ساری دنیا جو ہے بچ گئی، سارے ظالم جو ہیں وہ عادل بن گئے، سارے جھوٹے صادق بن گئے، سارے بےحیا باحیا بن گئے. اللہ چیز کا قادر اللہ روکتا کیوں. اب اس مسئلے کو سمجھیں دو طرح سے. ایک ہے مرضی، ایک ہے مرضی. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اختیار دے کر رخصت دے دی کہ جو چاہتا ہے کر لے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر رخصت دے دی کہ تو جو چاہتا ہے تجھے اختیار ہے. اس کے لیے فرق موجود ہے. سیدھا کون سا رخصت ہے؟ ایک ہے اللہ کی مرضی. خود اب بچہ اپنے اختیار سے کہہ رہے ہیں میری مرضی سے میں نے جو حکم کر دیا جاتا ہے مرضی بھی جینا چاہیے. اللہ انسان کو رخصت دی ہے لیکن اس کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو رخصت دی ہے لیکن اس میں اس کی مرضی بھی انسان کی کرتی ہے. اس کی رضامندی اس کی رضا سے گناہ کرو یہ اس نے تمہیں تمہاری اگر کیا مطلب وہ مجھے بنا بھائی تجھے کیا اللہ چاہیے سکتا ہے روک سکتا ہے لیکن اس نے اختیار چاہیے کسی بتا نہیں سکتے اللہ اپنی عزت کی بات قادر ہے تقریر کا مسئلہ یہ